السلام علیکم. دس از سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل. میں آج آپ کے پاس بالکل سیاست اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر جو ہماری مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے اور پیس بائی پیس مختلف اوقات میں مختلف آیات لائے، جو بعد میں صورتوں کی صورت میں اکٹھی کر دی گئیں. شروع میں جو کلام پاک کے آیات نازل ہوئیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک کو ایسے پیغمبر اور نبی اللہ تعالیٰ نے چنا، تو وہ جو شروع میں لے کر آئے تو وہ تھا اقرأ باسم ربک، پڑھ اللہ کے نام سے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام لے کر پڑھو، اللہ تمہیں وہ طاقت دے گا کہ آپ پڑھ سکیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو گلے لگایا اور زور سے، جیسے کوئی بڑے جوش سے کسی کو ملتا ہے، دبایا تو کہا اب پڑھیں. جب حضور پاک نے اسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کی تو فر اسے پڑھنے لگ گئے. اور صرف یہی نہیں ہوا کہ وہ آپ کو یاد ہو گیا، یعنی حفظ ہو گیا. یہ اللہ کا ایسا ایک معجزہ ہے. قرآن پاک ویسے تو ایک خود بذات خود جو یہ پیغام ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب کو اس کی اوریجنل فارم میں وداؤٹ اینی ٹیمپرنگ، جو کہ اس وقت لیفٹ رائٹ جیسے اسلاموفوبیا اور شروع دن سے ہی 1443 سال پہلے ہی عیسائی حضرات اور یہودی اور کئی جو نان مسلم تھے، وہ اس کو انہوں نے ایفرٹ کی، پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس کو ٹیمپر کر کے تو اس کو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ کنٹروورشل بنائے. اسی لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ میرا کلام ہے اور میرے نبی کے اوپر تم ہنستے ہو، ہنسی اڑاتے ہو ہمارے جو ہم پیغمبر بھیجتے ہیں ان کی اور ہماری آیات کی، تو جاؤ تم میں سے کوئی ایک آیت اس طرح کی بنا کر لے آئے. تو یہ اوپن چیلنج رہتی دنیا تک رہے گا. ظاہر ہے نہ کوئی قریش، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی بنا سکے گا، نہ بنا سکا. تو وہ اسی صورت میں بالکل میں نے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک کی وحی کی صورت میں آپ تک پہنچایا، آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیمپرنگ کا جو ٹیمپٹیشن تھی وہ شروع دن سے ہی تھی، اور کسی وقت وہ نام پکارنے میں اس میں کیسی ایڈیشن یا سبسٹریکشن کر دیتے تھے کہ اس کا معنی ہی بدل جاتا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں منع کیا کہ اس طرح مت کہو. جیسے ایک آیت بنانے کے لیے کہا، اسی طرح وہ اس کو بگاڑ کے کرنے کے بھی منع کیا. آپ نے بہت میں سے لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ گاہے بگاہے گوگل کوئی اپنا ورژن قرآن پاک کا پیش کر دیتا ہے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں جو ان لافل ہیں، جو بالکل ان ٹرو ہیں، جو مین میڈ ہیں، وہ اس میں ڈال دیتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ان کو ازل سے اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، اور دشمنی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اتنا پیور اور صاف
پیغام ہے اس کو وہ اپنے فائدے کے لیے، کچھ مالی فائدے کے لیے اور کچھ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو ریڈیکول کرنے کے لیے وہ یہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ابھی حال ہی میں جو میں آپ کو ایک ویڈیو سنا رہا ہوں، یہ آئی اوپنر ہے سب ہمارے مسلمانوں کے لیے جن کے گھروں میں قرآن ہے اور جو اس کو صحیح اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، عربی بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو نان مسلمز کی ایک جسارت کا میں اس کے پیچھے جو ویڈیو چل رہا ہے اس کی آڈیو آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ کس طرح سے ربوہ میں یہ نان مسلم جو کہ احمدیہ ہیں، اور یہ احمدیہ اسلام جو ہے یہ انفارچونیٹلی اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کیس کب ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہے کہ اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا۔ یہاں پر چھپتا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا، اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے صحیح ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اچھا، اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں۔ جناب نگر میں، چناب نگر ہے، جناب نگر میں، جی ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے۔ بالکل بالکل، وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے۔ وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ، اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی۔ اچھا، آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا، اس میں یہ چیزیں سامنے لائے، ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے، لسٹیں دیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں، یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں، یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی، یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، یعنی اور یہ حکومت کا ادارہ ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے، قرآن بورڈ صوبائی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے، آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں۔ ٹھیک ہے، یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں، اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا، احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا، صحیح ہے، اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے، اچھا، ہم چھاپ ہی نہیں رہے ایسا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم نے سارے نسخے دیے، فیصلہ ہو گیا، فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں، وہاں پر موجود تھے، وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو، مطلب روکیں، پرنٹنگ کو روکیں، نسخوں کو روکیں، ویب سائٹوں کو روکیں، ٹھیک ہے، چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے، ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ، انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے، ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں، اب تو جرم ہو گیا، اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے، اچھا، اس جے آئی ٹی میں
DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा Part होता है, ठीक है। पार्ट होता है। उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं वो सच्चे हैं। आप लोग दरखास्त जी गुजार, जी, हम दरखास्त गुजार ये झूठे हैं। रिपोर्ट किसने दी? ये JIT GIT ने। की रिपोर्ट। GIT की रिपोर्ट। लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके। उसका जब मोबाइल से फोरेंसिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं हाँ, हुकूमत का है। है, FIA की जब फोरेंसिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा। अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेकर जाते रहे हम, और हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जमा दे दें, पुराना कुरान पाक दे दें, नया ले लें। अच्छा, लोगों के घरों में लोगों जा के घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे। सही है। जब जाके चेक किया तो वो फ्री ये वाला था, गलत। गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम, इनको तंबी की कुरान बोर्ड को भी हर उसको तंबी की गई और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो के हैं उस वक्त के बुज़दार साहब थे। सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लाइंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब कि ये क्या चीज़ है। अब आपका देखें, कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो कुरान प्रिंटिंग बोर्ड प्रेस ने- को रोकना है, प्रिंटिंग प्रेस को तो अब रोकना ये है। करेगा कौन? इस जी, ऑर्डर ये- की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला, अगर ये आपने इस कंटेम्प्ट पर- ऑफ कोर्ट लगी हुई हैं अब। जी। अब देखें, अमल हुकूमत ने करना है। हाँ, मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। सही है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर जी, जी। हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन हैं, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता है। जब वो लोग हजरत पाक को आखिरुज़्ज़मान नबी नहीं मानते तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हैं। तो उन्होंने एक कुरान में सूरह बकरा और भी कई सूरतों को तब्दील करके जो कुरान है वो छपा भी देखें कि पाकिस्तान में है, और छपा भी उन्हीं लोगों के प्रेस में है जो कि रबवा के मकीन हैं, जिन्होंने अपनी जन्नत और दोज़ख बना रखी है, और जहाँ वो कब्र को भी ये पहले ही मौत के रिजर्व कर देते हैं कि जन्नत में करानी है या जहन्नम में। तो जाहिर है कि सारे लोग जन्नत में ही अपनी कब्र को रिजर्व कराएंगे और उसके लिए वो उनको ठीक ठाक पैसे देते हैं। मैं इसलिए ये आपकी गुजारिश जो है आपके सामने मैं इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ कि आप या मैं या हम लोग इससे कैसे इस टैंपरिंग से बच सकते हैं, इस टैंपरिंग को किस तरह से पकड़ सकते हैं और करने वाले को कैसे काफिर किरदार तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो है कि इसको टैंपरिंग फ्री हमारे पास टैक्स जो है वो हर घर में हो, ताकि हम उससे मुआवजा कर सकें, और अगर अपने घर में हम इसे तर्जमे के साथ पढ़ सकें तो आसानी होगी कि पता कर लें कि किस सूरत में किस आयत में टैंपरिंग की गई है। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक यहाँ URL आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में कि सऊदी अरब ने एक बिल्कुल करेक्ट वर्जन जिसमें ज़ेर, ज़बर, जज़म, शद हर चीज़ जो है उसको प्रॉपरली चेक करके दिया गया है, वो उन्होंने जो है वो यानी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल किया है। और ये कलाम पाक मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया एग्जैक्टली बिल्कुल जो
کاپی پیسٹ جو ہے وہ ایک ایک لفظ کو اسی طرح میں نے ہی جیسے سعودی عرب نے کیا تو وہ قرآن پاک 3 والیومز میں یعنی 10 سپاروں کا ایک ایک والیوم میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کی PDF فائل بھی اویلیبل کی ہیں اور اس کو پرنٹڈ فارم میں ایک خوبصورت جلد کے ذریعے وہ بھی اس کو کیا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے قرآن پاک جو کہ اہل تشیع اور اہل سنہ نے لبنان میں سرٹیفائی کیا تھا وہ اسی طرح 10 سپاروں کا میں دے چکا ہوں جو کہ میں اب وہ وڈرا کروں گا. گو اس میں کوئی ایسی ٹیمپرنگ نہیں تھی لیکن میں خود اس بات کے اوپر بے حد میں وہ اپنے آپ کو یعنی گناہگار سمجھتا ہوں کہ اس کلام پاک میں نے دیکھا کہ کچھ گرامر کی مسٹیکس تھیں، خاص طور پہ جو اہل تشیع ہے ان کی جو انگلش ٹرانسلیشن جو اویلیبل ہے اس میں وہ اس کے ساتھ جب عربک کو لیا جائے تو اس کو میں نے ریپلیس جتنے دوستوں اور احباب کو دیا تھا ان سے وہ پہلی کاپیاں واپس لے کر ان کو نئی کاپی جو ہے اور جو ایگزیکٹلی ڈیٹو وہ کاپی پیسٹ ہے سعودی عرب کا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور ترجمہ جو ہے وہ اس کو بالکل ڈیٹو اس کو میچ کیا ہے عبداللہ یوسف علی صاحب سے تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کیونکہ وہ میری نظر میں ایک بیسٹ کلام پاک کا ٹرانسلیشن ہے. تو مجھے اس امید سے کہ ہم اس ٹیمپرنگ کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایک اوریجنل جو مینوسکرپٹ ہے کلام پاک کا وہ اپنے ہر گھر میں رکھیں گے اور آج کل کی یہ میڈیا میں اور الیکٹرانک جو ڈیوائسز ہیں اور اس کے اوپر جو ایسے ڈیول جو ہیں جو اس کو پہلے بھی وہ حضور پاک کی لائف میں بھی وہ ٹیمپر کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے اور موک کرتے تھے اور آپ کی وصال کے بعد بھی کنٹینیوسلی اب ہزاروں سال گزر گئے ہیں وہ کرنے سے باز نہیں آتی. تو آپ یہ ویڈیو کا جو میں نے آڈیو دیا ہوا سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا جو نہ انہوں نے کیا باوجود اس کے کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا اور باوجود اس کے جو ہماری نیشنل پارٹی جو یہ اس چیزوں کو دیکھتی ہے اس کے پاس گو اختیار بھی تھا تو انہوں نے نان مسلمز نے یا احمدیوں نے نہ تو اس کو پرنٹ کرنے کا مانا کہ ہم نے پرنٹ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے یہ جسارت پند کی وہ گھر گھر جا کر وہ قرآن کے پرانے نسخے جو کہ بالکل صحیح تھے وہ لے کے کہ ہم آپ کو نیا دیتے ہیں وہ اپنا ٹیمپلڈ جو قلم تھا جو انہوں نے چھاپا تھا وہ اس کے بدلے میں اس کو دے کے آ رہے ہیں. یعنی اس طرح سے وہ گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں وہی ایسے جیسے کافر کرتے تھے. تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں عدالت میں لے جا سکتے ہیں. تو 2020 سے یہ عدالت میں گیا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ مشینری جو کہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر جس کو یہ کرنا چاہیے یا ایک عام سٹیزن جب یہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور فیکٹس ہوں تو وہ کرے وہ آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو اس کا ایک بیسٹ علاج یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور میں ٹیکسٹ میں وہ سارے ویب پیجز کی ڈیٹیل بھی دوں گا پریس کا نام بھی دوں گا ایڈریس بھی دوں گا کہ جہاں یہ چھپا اور جہاں یہ کنٹینیوسلی چھپ رہا ہے اور یہ اور ملکوں میں جہاں اردو بولا جاتا ہے یا کلام پاک کا جہاں مسلمان ہے جیسے ساؤتھ افریقہ ہے جیسے انڈیا ہے جیسے اور ملیشیا انڈونیشیا ہے ان سب ملکوں کے اندر اس کلام پاک کو پہنچایا جاتا ہے کہ جو کہ ٹیمپرڈ ہے. اور خصوصاً اس میں جو سورہ بقرہ میں انہوں نے کچھ آیات کو جو ٹیمپر کیا ہے اسے پورا مطلب ہی بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے ہدایت دے اور کیونکہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے نہ کافر ہوئے اور نہ ہی یہ نان مسلمز اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم
اس کو بدلتی ہوئی دنیا میں دیکھیں اور اپنے بہن بھائیوں کو وہ سارے ویب پیجز سے آگاہ کریں، اس پریس سے آگاہ کریں، اس باڈی جو آمدی ہے اس کا آگاہ کریں کہ ان کے میتھڈز اور مینرز کا آگاہ کریں کہ کس طریقے سے وہ پرانے مینوسکرپٹ کو ٹیمپرڈ مینوسکرپٹ پہ بدل رہے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس سے افادہ کریں گے، ہمیں لکھیں گے، اپنے کامنٹس میں لکھیں، اپنا فون نمبر، ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر دیں، ہم آپ کو پی ڈی ایف بھی، اور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ٹیکسٹ بھی جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ ہم آپ کو پہنچا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے، اور حضور پاک اور یہ مقدس کتاب کے صدقے اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے احباب کو اور امت رسول اللہ کو رحم کریں گے، بخش دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے، اور ہمارے ایمان میں برکت ڈالیں گے، ہماری صحت میں برکت ڈالیں گے، رزق میں برکت ڈالیں گے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور